اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے کہا درود شریف پڑھ لے تو میں نے ہی پورا پڑھا اور لوگوں نے تو بھن سے کیا، پورا پڑھا بھی نہیں۔ بھئی ایک بار سارے لوگ درود شریف پڑھ لیں اور نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اما بعد۔ حضرت صدر محترم، علماء کرام، عزیز طلبہ، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین خواتین، ہم لوگ ایک دینی مدرسے کے جلسے میں ہیں۔ چونکہ ہم سب مدرسوں کی ہی پیداوار ہیں، مدرسے کے ہی پروردہ ہیں، ہمارے بدن پہ ہڈی، چمڑا، گوشت جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے مدرسے کی دین ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے اپنے دینی مدرسوں سے ہم لوگوں کو جوڑ رکھا ہے۔ اس لیے جب کبھی مدرسے کی بات کہی سنی جائے تو اس کو وعظ، بیان، تقریر نہ سمجھا جائے، بلکہ ہماری اور آپ کی اپنی داستان سمجھا جائے، کیونکہ ہم ہی لوگ اس کے اندر کے، باہر کے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، چلانے والے، پھیلانے والے، بنانے والے، کسی بھی زاویے میں آپ دیکھیں تو ہم نظر آئیں گے۔ اس لیے میں پہلی درخواستیں کرتا ہوں کہ میری بات کو رسمی بات سمجھ کر کے نہ سنیں، اور میں مکتبوں اور مدرسوں کے جلسوں میں اہتمام سے شریک ہوتا ہوں۔ یہاں تو آپ حضرات نے بہت عزت افزائی فرمائی، اچھی کرسی بچھایا، تعارف کرایا، بات کرنے کا موقع دیا، لیکن ایسی جگہ بھی ہم لوگ شریک ہوتے ہیں جہاں گاؤں دیہات کے مکتب میں سننے والے میسر نہیں ہوتے، ان کو جوڑ جوڑ کر کے لانا پڑتا ہے، ان کے بچوں کو بلانا پڑتا ہے، ان طلبہ اساتذہ کے ساتھ بھی دیر تک بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کام ہے، ہمارا مقصد زندگی یہی ہے، اور اسی سے ہمارا یہ دین، جیسا کہ مولانا نے ابھی فرمایا کہ مدرسوں کی برکت سے ہی دین زندہ ہے، جو کچھ بھی دینداری نظر آ رہی ہے مدرسوں کی برکت سے۔ تو ہم کو مدرسے کی بات کو اپنی بات سمجھ کر کے اور سب سے ضروری بات سمجھ کر کے سننا چاہیے۔ مجھے مولانا ریاست علی بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ترانے میں 2-3 مصرے بہت پسند ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلایا ہے، اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ جتنے بھی آپ دیکھ لیں، مجاہدین کو دیکھیں، داعین کو دیکھیں، محتممین کو دیکھیں، نظما اور صدور کو دیکھیں، یا پیران پیر کو دیکھیں، سب انہی مدرسوں کے ٹاٹ سے اٹھے ہوئے ہیں۔ اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں تھم جاتے ہیں۔ اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ یوں سینے گیتی پر روشن اسلاف کا یہ کردار رہے، آنکھوں میں رہے انوار حرم، سینوں میں دل بیدار رہے۔ ہم اپنے مدرسے کے تئیں بیدار رہیں، اپنے مدرسوں کو سمجھتے رہیں، اس کے پیغام کو سمجھتے رہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو ہمارے کام پر مکمل اطمینان اور شرح صدر ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں جو عرض کرتا ہوں مدرسوں کے جلسوں میں، چونکہ آپ کے ہاں پہلی مرتبہ میں جلسے میں حاضر ہوا ہوں،
اکابر علماء یہاں تشریف لاتے ہی رہتے ہیں۔ اس مرتبہ ایک طالب علم کو آپ کے محتمم صاحب نے مدعو کیا، اور مجھے الحمدللہ آپ حضرات سے، ذمہ داروں سے، اساتذہ سے کافی مناسبت ہے۔ میں ہندوستان کے بڑے بڑے جلسوں میں جاتا ہوں، جماعتی غیر جماعتی بھی، لیکن ایسا کم ہوتا ہے کہ زیادہ مناسبت ہو جائے۔ یہاں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ مجھے سراج العلوم کے لوگوں سے مختصر ملاقاتوں میں زیادہ مناسبت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس مناسبت کو، اللہ واسطے اس تعلق کو، اس حب فی اللہ کو باقی رکھے، سائے تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے، جنت تک اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے۔ جب دو لوگوں میں اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے تو ان کا بہت درجہ ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ایک مقام ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو کسی سے اللہ واسطے مناسبت اور محبت ہو جائے۔ تو الحمدللہ کافی آپ حضرات کو دیکھ کر کے، مل کر کے دل خوش ہوتا ہے۔ آج مدرسے کا جلسہ ہے، یہاں کی رونق دیکھ کر کے، ترانہ سن کر کے، دستار بندی کا منظر دیکھ کر کے، اکابر کو اپنی آنکھوں سے اسٹیج پر دیکھ کر کے، اور بار بار ناظم جلسہ اعلان کر رہے ہیں فلاں فلاں فلاں، ایک بڑی تعداد اکابر علماء، اہل علم کی، اصحاب نسبت کی، بزرگوں کی، بزرگوں کے وابستگان کی آپ کے درمیان بیٹھی ہے۔ یہ سب اس مدرسے کی برکت ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ اتنا مرتب اور منظم طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم کو مدرسے کی قدر کرنا چاہیے۔ ہم اپنے مدرسوں کے بارے میں واضح لفظوں میں لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارے یہ مدرسے امت کی بہت بڑی ضرورت پوری کر رہے ہیں، بہت بڑی ضرورت۔ امت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت نبی کے بعد امت کی سب سے بڑی ضرورت امت میں علماء ربانی کا وجود ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو علماء ربانی کے حوالے کیا۔ صحابیت صحابہ پر ختم ہو گئی، کوئی غیر صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کی فضیلت اس کے عالم ہونے کی وجہ سے نہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے۔ اگرچہ صحابہ عالم نہیں، علامہ تھے، فقہا تھے، حفاظ تھے، قراء تھے، سارے فضائل ان کے تھے، لیکن ان کا جو مقام صحابیت ہے وہ بہت بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو علماء ربانی کے حوالے کیا ہے۔ ایک عالم ربانی کا وجود امت کے لیے سب سے ضروری ہے۔ ایک عالم ربانی ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہوگا، اور وہی عالم ربانی دین کے سارے شعبوں میں تجدید کرے گا، ان کے تقاضوں کو پورا کرے گا، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ قرآن کے الفاظ کا سکھانا، معانی کا سکھانا، تربیت کرنا، تزکیہ کرنا، دین کے نفاذ کے لیے شہادت پیش کرنا، قربانی دینا، جہاد کرنا، سب کا سرپرست عالم ہوگا۔ جب کوئی انسان اپنے دور میں علماء ربانی سے کٹ جائے اور قرن اول میں صحابہ سے کٹ جائے تو اس کے گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہدایت اور نجات کا معیار یہی ہے کہ اپنے عصر کے علماء ربانی سے تعلق ہو اور سلف صالحین میں صحابہ کرام سے تعلق ہو۔ یہ دو پیمانے ہیں، اور صحابہ سے تعلق جبھی راست ہوگا جب اپنے دور کے علماء ربانی سے تعلق ہوگا، کیونکہ انہی کا تسلسل ہے جو صحابہ تک پہنچتا ہے۔ یہ مدرسے علماء ربانی کے پیدا کرنے کی جگہ ہے، ماہر قرآن کے پیدا کرنے کی جگہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ڈاکٹر میڈیکل کالج سے پیدا ہوگا، انجینئر انجینئرنگ کالج سے پیدا ہوگا، ماسٹر B.Ed کالج سے پیدا ہوگا، مگر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ ماہر قرآن اور حافظ قرآن اور عالم ربانی مدرسوں سے پیدا ہوگا۔ ہمارے مدرسے امت کی بہت بڑی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند پہلا مدرسہ ہے۔ بہت سے ہمارے لوگ کہہ بھی دیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ دارالعلوم دیوبند۔ میں کہتا ہوں اس تعبیر کو ذرا واضح کر کے پیش کرنا چاہیے۔ اپنی نوعیت کا دارالعلوم پہلا مدرسہ ہو سکتا ہے، اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے، احیاء اسلام کے لیے، لیکن یہ امت مدرسوں کے وجود سے کبھی خالی نہیں رہی ہے۔ جو مدرسوں کا صحیح تصور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے
دار ارقم میں تعلیم و تربیت فرمائی، آپ معلم تھے، اور آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو ہجرت سے پہلے مدینہ شریف بھیجا۔ انہوں نے صحابی رسول اسد بن زرارہ کے باغ میں قرآن کریم کی تعلیم کے حلقے قائم کیا، سیرت پاک کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جب آپ ہجرت فرما کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو صفہ کے تذکرے سے حدیث شریف کی کتابیں، متن، شرح، سیرت پاک کی کتابیں بھری پڑی۔ جتنے بھی مدرسے دین کی ضرورت کے لیے قائم ہوئے ہیں یا قیامت تک ہوتے رہیں گے، سب کا سلسلہ نسب صفہ سے ملتا ہے، اسد بن زرارہ کے باغ والے مدرسے سے ملتا ہے، دار ارقم سے ملتا ہے، یا جہاں جہاں صحابہ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ تشریف لے گئے، مدرسہ قائم کیا۔ اس لیے ہمارا سارا معاملہ بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ ہمارے یہ مدرسے ہمارا دین ہے، ہماری دنیا نہیں ہے۔ دینی ضروریات پوری کرنے کے لیے مدرسے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم یہ ہمارے مدرسوں کا اصل راس المال ہے، اصل حقیقت ہے، سب سے پہلی چیز یہی ہے، اور کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے ہمارے مدرسوں میں وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جو قرآن کریم سے اخذ کیے گئے ہیں، جیسے فقہ کا علم ہے مثال کے طور پر، اور وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جن کو کتاب و سنت کی خدمت میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے نحو کا علم ہے، صرف کا علم ہے، معنی اور بیان کا علم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہمارے مدرسے کا اور کوئی نصاب نہیں ہے۔ مدرسوں کے مقاصد، مدرسوں کا نصاب، مدرسوں کی خدمت کا میدان بالکل واضح ہے۔ تو یہ مدرسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے صفہ سے تسلسل کے ساتھ ملتے ہیں۔ حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم ایک بات کہتے ہیں، اور بہت دل کو لگنے والی بات کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یونیورسٹیوں میں اسلامیات میں ایم اے کرایا جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث شریف کی تعلیم ہوتی ہے، آپ کسی یونیورسٹی میں دیکھ لو۔ مجھے تعجب ہوا، ہمارے آندھرا پردیش میں یسوی یونیورسٹی ہے، وہاں ایک صاحب کو ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت دی گئی کہ ان پر مقالہ لکھ کر کے لاؤ، تب آپ کو ڈاکٹریٹ اور ریسرچ کی ملے گی۔ وہ اتنا موٹا سا لکھ کر کے میرے پاس لے کر گیا، دیکھو میں نے یہ لکھا ہے۔ راجا کرشنا دیوا رائے یونیورسٹی آندھرا پردیش میں ہے، وہاں جب کسی کو ڈاکٹریٹ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، اس سے جو مقالے لکھوائے جاتے ہیں ہماری شخصیات پر لکھوائے جاتے ہیں۔ یہ جتنے یونیورسٹیوں میں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، علوم قرآن پڑھائے جاتے ہیں، احکام قرآن پڑھائے جاتے ہیں، فقہ پڑھائی جاتی ہے، شخصیات پڑھائی جاتی ہیں، حدیث شریف پڑھائی جاتی ہے، اس کی شروحات پڑھائی جاتی ہے، مختلف موضوعات پر لکھایا جاتا ہے، وہ کتابیں چھاپتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کبھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے فریق بنایا جاتا ہے، ان فضلا کو نہیں بنایا جاتا۔ اسلام کی طرف سے ذمہ دار اور جواب دہ جب طے کیا جاتا ہے، ان کی طرف سے نہیں طے کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف علم نہیں بلکہ علم کے ساتھ عمل بھی ہے، تعلیم اور تربیت۔ ہمارے مدرسے تعلیم گاہ بھی ہیں، تربیت گاہ بھی ہے۔ یونیورسٹیوں میں تربیت پر بالکل زور نہیں ہوتا، علم پر زور ہوتا ہے، لیکن دین کی شکل میں، سنت کی شکل میں، شریعت کی شکل میں کہ چلتی پھرتی صورت اسلام کی نظر آئیں۔ اگر یہ کامل مکمل تعلیمی تربیتی نظام کہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے تو ہمارے ان مدرسوں میں ہے۔ یہ ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں، ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے مدرسوں کے نظام کو نہیں جانتے، ہمارے مدرسوں کے نصاب کو نہیں جانتے، ہمارے مدرسوں کے انتصاب کو بھی نہیں جانتے، اور ہمارے مقاصد کو بھی نہیں جانتے کہ ہم مدرسے کیوں چلاتے ہیں۔ تو وہ ہمارے مدرسوں کو خیرات خانہ سمجھتے ہیں، ہمارے مدرسوں کو زکوٰۃ خانہ سمجھتے ہیں، ہمارے مدرسوں کو بیکار خانہ سمجھتے ہیں۔ ان کو بڑی فکر ہوتی ہے
کہ ان مدرسوں کے فارغ ہونے والے لوگوں کی روزی روٹی کا کیا ہوگا، ان کی روزی روٹی کا کیا ہوگا، بڑی فکر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ فکر سرکاری پیمانے پر بھی کی جاتی ہے، وہاں بھی ہمارے بغیر لوگ مطالبات رکھتے ہیں کہ صاحب ان مدرسوں کو ایڈ ملنی چاہیے، یہاں کچھ ٹیکنیکل تعلیم بھی ہونی چاہیے، ایک حافظ اپنا پیٹ کیسے بھرے گا، ایک عالم اپنا پیٹ کیسے بھرے گا۔ ہم ان کی ہمدردی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں سب سے پہلے قسم کا اول درجے کی چیز ہے اس ملک کی فوج استعمال کرتی ہے۔ بہترین راشن اور بہترین سامان فوج کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دارالاسباب دنیا میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہم کو استعمال کیا ہے۔ آپ علماء سے پوچھ لیں، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اتنا پکا وعدہ ہے کہ مجھے انشاءاللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ حفاظت کرے گا۔ لیکن دنیا دارالاسباب ہے، عادت اللہ یہی ہے کہ یہاں اسباب کے تحت کام ہوتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، جس اللہ تعالیٰ نے ایک کن فیکون سے ساری کائنات بنا دیا، اس کی قوت، اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ جو چاہے کر کے دکھا دے۔ لیکن دنیا دارالاسباب ہے، عادت اللہ یہی ہے کہ ایک پیاز 2 مہینے میں پیدا ہوتی ہے، ٹماٹر 2 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، کدو 2 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے۔ یہ سنت اللہ، یہ عادت اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کائنات اسباب کے تحت ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے شریعت میں ہم کو مکلف بنایا، اپنی عادات میں، اپنے تکوینی نظام میں، اپنی چیزوں میں ہم کو مکلف نہیں بنایا۔ پاک ہونا ہے، غسل کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انبیاء کے ذریعے بتا دیا کہ غسل کیسے کرو اور وضو کیسے کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اس کائنات کے علم کے ذریعے ہم کو مکلف بناتا کہ تم غسل کرنے سے پہلے پانی کی تحقیق کرو، اس میں ڈی ٹی ایس کتنا ہے، پانی میں سیلانی کتنی ہے، پانی کھارا کیسا ہے، یعنی کسی آدمی کے ناپاک ہونے کے بعد پاک ہونے کے لیے پانی کا سارا علم ضروری قرار دیا جاتا تو شاید دنیا میں کوئی پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ پیاس بجھانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، ناپاکی دور کرنے کے لیے خدا کی نعمت پانی دے دیا، طریقہ انبیاء کے ذریعے بتا دیا کہ ناپاک کو ایسے پاک کیا جائے گا، وضو ایسے کیا جائے گا، غسل ایسے کیا جائے گا۔ یعنی اللہ نے انسانوں کو شریعت کا مکلف بنایا، تکوینی نظام کا مکلف نہیں بنایا، اس پر موقوف نہیں رکھا شریعت کو۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اس بات میں الجھے ہوئے رہتے ہیں، میں ان کو سادے لفظوں میں سمجھاتا ہوں، شریعت یہ بنانے والے کی باتیں ہیں اور سائنس بتانے والے کی باتیں ہیں۔ مرغی کے انڈے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور مرغی انڈا دیتی ہے، بتاؤ یہ بتانے والا زیادہ قابل ہے یا اس انڈے کے اندر بچہ بنانے والا؟ قدرت کس کی ہے؟ کون قدرت تامہ کا مالک ہے؟ کون وحدہ لا شریک ہے؟ کون اکیلا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے؟ آج یہ بجلی، یہ قمقمے، یہ روشنی ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ دنوں پہلے دنیا نے بجلی کی تحقیق نہیں کیا تھا، کرنٹ کی دریافت نہیں ہوئی تھی۔ آج یہ گاڑیاں دوڑتی ہیں، جہاز اڑتے ہیں، پٹرول کی تحقیق نہیں ہوئی تھی۔ یہ بجلی پانی سے کشید کی گئی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب سے اللہ نے پانی بنایا، جب سے پانی کے اندر بجلی تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن انسان کو پتہ بہت دیر سے چلا۔ پانی سے بجلی کشید کی جاتی ہے، ہواؤں سے بجلی کشید کی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ زمین سے اناج اپجتا ہے، گیہوں پیدا ہوتا ہے، چنا پیدا ہوتا ہے، مونگ پھلی پیدا، نہیں، انسان نے تحقیق کیا تو پتہ چلا اس میں سے سونا بھی نکلتا ہے، کوئلہ بھی نکلتا ہے، تانبا بھی نکلتا ہے، اور صاحب اور انسان آگے بڑھا تو اسے پتہ چلا کہ اس میں سے ایٹمی ذرات بھی نکلتے ہیں۔ آپ کی موبائلوں میں چھوٹا سا ایک پینٹ دیا ہوا رہتا ہے، رنگ، اس چھوٹے سے رنگ میں یہ کرامت اور یہ تاثیر ہے، ہزاروں چیزیں اس میں آتی ہیں، آپ سنتے ہیں، وہ نقل کرتی ہے، وہ ٹیپ کرتی ہے، اسی زمین سے پیدا ہوا ہے۔
اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتانے والوں کا علم زیادہ ہے کہ بنانے والوں کا علم زیادہ؟ وہ جو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس نے ذرے ذرے میں اپنی قدرت کا ایسا کرشمہ رکھا ہے، ایسی ہزاروں کائنات پیدا ہوتی رہے، عقل سے کام لیتی رہے، سائنسداں اور محققین پیدا ہوتے رہیں، اس کی مخلوق پر ریسرچ اور تحقیق کرتے رہے، اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اس نے انسان کے لیے یہ سب کچھ مسخر کر دیا ہے، سب مسخر کر دیا۔ وہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے چاند سورج کو مسخر کیا، ہم نے تمہارے لیے رات دن کو مسخر کیا، ہم نے تمہارے لیے مخلوقات کو مسخر کیا۔ دیکھو فضاؤں میں اڑتے ہیں، سمندر کی چھاتی کو چیڑ کر کے سفر کرتے ہیں، دنیا کی اس کونے سے اس کونے تک جاتے ہیں، اس نے مسخر کر رکھا ہے۔ پہلے زمانے میں چوپایوں پر سواری ہوتی تھی، اس چوپائے کو کس نے مسخر کیا؟ اللہ نے مسخر کیا۔ آج اگر لوہا اور لکڑی مسخر ہے، کس نے مسخر کیا؟ اللہ نے تمہارے تابع بنا دیا ہے۔ تو یہ ساری کائنات انسان کے تابع ہے، لیکن انسان شریعت کے تابع ہے، وہ عاقل بالغ مکلف۔ یہ ساری کائنات آپ کے لیے مسخر۔ آپ سورج کی شعاؤں سے کام لیں، چاند کی روشنی سے کام لیں، ستاروں کے قطر سے کام لیں، سمندر کے پانی سے کام لیں، زمین کی تہوں میں جائیں، پتھر کے نقش کاٹ کر کے آپ ہیرے اور موتی بنائیں، سمندر میں غوطے لگا کر کے قیمتی صدف کی موتیاں نکالیں، کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو آپ کے لیے مسخر بنایا ہے، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے اس نے آدم کو بنایا اور آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اور اسے اس کائنات میں سردار بنا کر کے بھیجا۔ لیکن وہ آدم اور آدم کی اولاد اللہ کے احکام کے لیے مسخر ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سمجھ میں کائنات کی یہ ترتیب نہیں آتی، تو وہ عقل کی باتوں کو لے کر کے شریعت پر اعتراض کرتے ہیں۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس 1000 سال کے مجدد مانے جاتے ہیں، جنہوں نے اکبر کے دین الہی کے خلاف بہت مضبوطی کے ساتھ اقدام کیا، اور ان کی تاریخ بڑی سنہری اور بڑی انقلابی ہے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اگر وہ عالم دین اپنے زمانے میں کھڑے نہ ہوئے ہوتے تو شاید اسلام کی رونقیں ایسی نہ ہوتی۔ وہ ایک بڑی اچھی بات لکھتے ہیں اپنے مکتوبات، بار بار لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں احکام شریعت مخالف عقل نہیں ہیں، ماورائے عقل ہیں۔ احکام شریعت، اللہ کا حکم، دین، یہ ماورائے عقل کی گرفت سے باہر ہیں، ماورائے عقل ہیں، مخالف عقل نہیں ہے۔ عقل بیچاری مسکین ہے، تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، اس کے بھی ایک درجہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے طلبہ کو سمجھانے کے لیے کہ سونار کے ترازو میں ماشات تولا گرام تولیں گے، شکر کے بڑے بڑے تھیلے نہیں تول پائیں گے، اس ترازو کی استعداد ہی اتنی نہیں ہے۔ عقل یتیم ہے بیچاری، عقل کہاں تک اللہ کے نظام کو سمجھے گی؟ میں نے بات آپ کو یہ چھیڑی تھی کہ ہمارے مدرسوں کا نصاب بالکل واضح ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں ہمارے سینوں کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ ہمارے حافظ قرآن میں اور یونیورسٹی کے حافظ قرآن میں یہ فرق ہے، ممکن ہے اس نے قرآن کو زبانی یاد کر لیا ہو لیکن اس کی وضاحت پر قرآن کا اثر نہیں ہوگا۔ ممکن ہے اس کو حدیث شریف کا علم مدرسوں سے زیادہ ہو لیکن اس کے جسم پر وہ حدیث کے انوارات ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہ مدرسوں کا امتیاز اور مدرسوں کی خصوصیت ہے، چونکہ یہ صحیح فکروں پر چل رہے ہیں، انہی فکروں کی ہم کو حفاظت کرنا ہے کہ جو علم ہے اس پر عمل بھی ہے، تعلیم ہے، تربیت بھی ہے۔ جتنا پڑھایا جاتا ہے اتنا سکھایا جاتا ہے، یعنی تھیوری اور پریکٹیکل دونوں مدرسوں میں۔ اور اللہ نے ہمارے سینوں کو استعمال کیا اپنے کلام کی حفاظت کے لیے، اور ہمارے ناپاک جسموں کو اللہ نے استعمال کیا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو جاری کرنے کے لیے۔ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں اگر ہم مدرسے میں نہ پڑھے ہوتے اللہ جانے کہاں ہوتے۔ ہم تو مزدوروں کی طرح مٹی گارے کا کام بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ایسے کمزور ہیں، لوگ 8-8 گھنٹے جاگتے ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لو کتنے لوگ ہیں
پڑھے لکھے ہیں، جن کی تعلیم پر ماں باپ کی دولت خرچہ ہوئی ہے، آج بے روزگار پھر رہے ہیں، اللہ ان کو حلال روزی عطا فرمائے۔ لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہماری تعلیم پر مدرسے والوں نے خرچ کیا، قوم سے مانگ کر کے خرچ کیا، ہماری ناز برداری کیا، آج ہمارے کپڑے پاک صاف ہیں، صاف ستھرے ہیں، ہم سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو عزت والی روزی مل رہی ہے۔ اللہ نے ہمارے اس ناپاک جسم کو نبی پاک کی سنتوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ داڑھی کی سنت کیسی ہے، موچھ کی سنت کیسی ہے، عمامے کی سنت کیسی ہے، چپل پہننے کی سنت، آپ غور کر کے دیکھ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے، اور ہمارے مدرسوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان فکروں کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ یہ رسمی بات نہیں ہے، ہمارے مدرسے بیکار خانے نہیں ہے کہ مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی بھوکا مرے گا۔ آج تک کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نے خودکشی نہیں کیا۔ میں تو کہتا ہوں قرآن کریم بہت بڑی چیز ہے، صحائے ستہ کی کتابیں بہت بڑی چیز ہے، عالم فاضل بننا بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی اذان صحیح پکارنا جان جائے وہ بھی بھوکا نہیں مرے گا، کوئی کلمہ سکھانا جان جائے وہ بھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اللہ نے اپنے دین میں تاثیر رکھی ہے، نبی کی سنتوں میں تاثیر رکھی ہے۔ اگر ملکوں کا بہترین راشن فوج کو کھلایا جاتا ہے تو ہم استعمال ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، تزکیہ کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، تو ہم بھوکے مریں گے۔ اس لیے بڑے احترام کے ساتھ ہم ان سارے لوگوں کے مشوروں کو واپس کرتے ہیں جو ہمارے مدرسے کو کارخانہ بنانا چاہتے ہیں، ہم کو ہنر سکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک ہنر کافی ہے کہ ہم مولوی ہیں، جیسے بادشاہ کا ایک ہنر کافی ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ حجامت نہ جاننا یہ بادشاہ کے لیے عیب کی بات نہیں ہے، ہمارا ایک ہنر کافی ہے کہ ہم مولوی ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے بہت سے مولوی صاحب نے ٹیوشن پڑھنا شروع کیا، مدرسوں سے فراغت کے بعد انگریزی پڑھنا شروع کیا، امتحانات دینا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، علم دین ہمارا ذریعہ معاش نہیں ہے، عالم بننے کے بعد ہم نے اپنے معاش کے لیے کوئی ہنر سیکھ لیا، برا نہیں ہے، لیکن صاف کہتے کہ ہم نے پیٹ کے لیے سیکھا ہے۔ عربی سیکھتے ہیں، صاف کہتے کہ ہم نے پیٹ کے لیے سیکھا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں عطر بیچنے والی عربی نہیں سکھائی جاتی، ہمارے مدرسوں میں وہ عربی سکھائی جاتی ہے کہ کتاب و سنت کے ایک ایک صیغے کی حفاظت ہوگی۔ جہاں کہیں کسی نے ایک لفظ کے ترجمے میں، اس کے صلہ میں، اس کے معنی میں، اس کے معنی کی شدت اور رخوت میں، کس مقدار میں اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے ہیں، کس انداز میں کہنا چاہتے ہیں، کوئی تحریف کر کے دیکھ لے پوری فوج کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے بمبئی میں ایک ڈاکٹر صاحب نے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیا تھا، سارے مولوی کھڑے ہو گئے۔ تو ہم معافی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عطر بیچنے والی، مندوب بننے والی عربی نہیں سکھائی جاتی، لیکن قرآن سنت کی حفاظت کرنے والی عربی جو اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا کلام ہے، وہ ضرور سکھائی جاتی ہے۔ ہمارے رہتے ہوئے کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں کوئی تحریف کر دے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا، ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، اللہ کے دین کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چونکہ ہم کو سکھایا ہمارے مدرسے میں یہی گیا ہے کہ ہمارا وجود ہمارے دین کے لیے۔ میں بڑے ادب سے ان علماء سے بھی کہتا ہوں، اگر ان کے اندرونی جذبات یہ ہو کہ دین ہمارا ذریعہ معاش ہے تو اللہ کے واسطے ہمارے بڑوں کی تاریخ کو رسوا نہ کریں، دوسری دکان کھول لیں، کیونکہ یہ جن بزرگوں کا راستہ ہے انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اللہ کے دین کی خدمت کیا ہے۔ اس لیے اس مزاج کی بھی میں نفی کرتا ہوں، سلام کریں گے تو کیا ملے گا، کلمہ پڑھیں گے تو کیا ملے گا، قرآن پڑھیں گے تو کیا ملے گا، نماز پڑھائیں گے تو کیا ملے گا، بیان کریں گے تو کیا ملے گا، تفسیر کریں گے، نہیں، یہ اجرت اور معاوضے والی بات نہیں ہے۔ رزق کریم ملے گا، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، آپ دین کی خدمت کرتے رہیے۔ تو کچھ لوگ جو مدرسوں میں پڑھنے کے بعد احساس کمتری کا شکار ہوتے، صاحب عربی سیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اب تک کا تجربہ یہ ہے شاید آپ کی عربیت سے فائدہ ہو جائے کسی دینی ادارے کو، ورنہ آپ تو عربی کے ماہر ہونے کے بعد کسی کمپنی کے مندوب بن جاؤ گے گلف میں۔ اور بہت سے لوگ فائلیں اٹھائے ٹیوشن کرتے رہتے ہیں انگریزی کی،
صاحب آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں انگریزی میں تبلیغ بہت اچھی ہو پائے گی. میں نے ایک جگہ دین کی بات کیا، ایک صاحب مجھے آ کے ملے، بولے میں نے آپ کی بات سنا، بڑی اچھی لگی، اگر انگریزی میں آپ سمجھاتے تو کتنا اچھا ہوتا. میں نے کہا آپ کی زبان مادری پوربی اردو، میری زبان پوربی اردو، آپ کالج کے پڑھے اس لیے آپ انگریزی کی بات کر رہے ہیں. میں کالج اسکول کے افادیت کی نفی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا مقصد بتا رہا ہوں کہ ہمارے مدرسے کس لیے بنائے گئے. میں نے ان سے مذاق میں کہا، میں نے کہا ہاں میرے جیسے بہت سے مولوی انگریزی اس لیے سیکھتے رہے، اس لیے ٹیوشن کرتے رہے کہ امریکہ میں اسلام پھیلائیں گے، لیکن ہم کو موقع نہیں ملا. ہم سے پہلے افغانستان والوں نے پشتو میں ان کو سمجھا دیا اسلام، وہ آئے تھے، سمجھ بھی لیا، چلے بھی گئے. تو ہم ضرورت نہیں محسوس کر رہے ہیں. میں کسی زبان کسی علم کی مذمت نہیں کر رہا، حاشا اللہ. میں اپنے مدرسوں کو نکھار کر کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے مدرسوں کا مقصد قیام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تعلیم اور تربیت کے ساتھ ان مدرسوں میں رہے. یہ مدرسے بیکار خانے بھی نہیں ہیں اور خیرات خانے بھی نہیں ہیں. بیکار خانے کہ آپ اس کو ہنر سکھائیں، اور خیرات خانے کی صاحب قرآن پڑھنے کے لیے زکوٰۃ کھانا ضروری ہے نہیں نا. اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے، شہر کے سیٹھ صاحب آئیں اور اپنے بچے کو داخل کرائیں اور پورے مہینے کی فیس دیں، اسے دل کھول کر کے دیں. آپ کہیں کہ میرے بچے کو جو استاذ پڑھائے گا اس کی پوری تنخواہ میں دوں گا. یہ آپ کا بہترین مال ہوگا جو قرآن پر خرچہ ہوگا. یہ غلط فہمی لوگوں کو اس لیے آ گئی کہ مدرسے خیرات خانے ہیں، کہ مدرسے جس پس منظر میں قائم ہوئے تھے وہ پس منظر بڑا عجیب و غریب تھا. وہ پس منظر یہ تھا کہ مسلمان 3 جنگوں میں شکست کھائے ہوئے تھے. سراج الدولہ کی 1757 والی جنگ میں، سلطان ٹیپو شہید 1799 والی جنگ میں، تحریک سیدین میں 1823 والی جنگ میں، اور شاملی والی جنگ جسے انقلاب اور غدر کہا جاتا ہے 1857 میں. اور اس شکست کے بعد برطانیہ نے جو سیکولر اسٹیٹ کہلاتا تھا ہندوستان کا نظام اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور پادریوں کی ایک بہت بڑی فوج آئی تھی جن کا سنہرا خواب یہ تھا کہ اس ہندوستان کے مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا جائے گا. پروفیسر گارسن دتاسی کے خطبات میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے پیرس میں اپنے طلبہ کو بتایا تھا کہ بہت جلدی دلی کی شاہ جہانی جامع مسجد جو سرخ پتھروں کی بنی ہے وہ ممبردار گرجا بن جائے گی. اس پس منظر میں ہمارے اکابر نے 1857 کے 10 سال بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے اس ملک میں مدرسے تھے. آج جتنے بڑے بڑی عمارتیں ہیں یا مسلمان نوابوں اور جاگیرداروں اور بادشاہوں کی یادگاریں ہیں وہاں مدرسوں کے آثار ملتے ہیں. برہان پور میں مدرسے کی تاریخ ملتی ہے. شیخ علی متقی عبد الوہاب متقی اسی ہندوستان کے تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے. شاہ ولی اللہ کا مدرسہ دارالعلوم سے پہلے کا تھا. گلبرگہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا مدرسہ پہلے تھا. بہت سارے اولیاء اللہ کے مزارات جو آج درگاہ شریف کے نام سے یاد ہیں سب میں مدرسے تھے اپنے اپنے زمانے کے. مفسرین تھے، محدثین تھے، علماء تھے، لیکن وہ مدرسے کسی وزیر امیر بادشاہ کے زیر نگی تھے. ان کی سلطنتیں ختم ہو گئیں، مدرسہ بھی ختم ہو گیا. دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو رکھی اس اعتبار سے پہلا مدرسہ ہے کہ اس نے ان اکابر نے قوم کی ذمہ داری دیا مدرسے کو. ابھی آپ کیا حساب پیش کیا گیا؟ اتنی بڑی قوم کے سامنے حساب پیش کیا گیا. کیوں؟ مدرسہ آپ کا ہے، آپ دیتے ہیں. اس پس منظر میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ پادریوں کی ایک بہت بڑی فوج یہاں کے مسلمانوں کو مذہب تبدیل کر کے عیسائی بنانے کی کوشش میں لگی تھی. اور جس کے باپ انگریزوں کے خلاف جہاد میں شریک ہو کے، جنگ میں شریک ہو کر کے شہید ہوئے، ملک کے لیے قربانیاں دیا، انگریزوں کے خلاف لڑے، اس کی بیوہ نان شبینہ کی محتاج ہو گئی. عزت بچا کر کے روزی حاصل کرنا مشکل ہو گیا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے فاقہ کش ہو گئے، یتیم ہو گئے. مشن کے لوگوں نے ان کا ہاتھ پکڑا. اور یہ کتنی بدنصیبی کی بات تھی کہ جس کا باپ
اس مغربی تہذیب، مغربی استعمار، برطانیہ کے لوگوں سے لڑ کر کے شہید ہوا ہے، اس کا یتیم بچہ اپنے بھوک کی وجہ سے اسی مشن اسکول میں داخلہ لیتا اور پڑھ لکھ کر کے اس انگریزی سرکار کا کل پرزہ بنتا، اس کا آلہ کار بنتا، اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ اپنے دین سے محروم ہو جاتا۔ اکابر دیوبند علماء ربانی تھے، ان کو شریعت پر بڑی بصیرت تھی، ان کے ہر کام کی پشت پر صحابہ کا، تابعین کا، اہل بیت کا اسوہ موجود تھا۔ انہوں نے خیر القرون کے بعد یہ نظارہ دیکھا تھا کہ خواص تو بک سکتے ہیں لیکن عوام میں کبھی دین کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ جی آپ دیکھو کسی مرحلے پر محلات میں بیگمات کے پاس، شہزادوں کے پاس بے دینی پہنچ جاتی۔ آج بھی ہمارے ملک میں بے دینی دو طبقے میں بہت زیادہ ہے، چاہے ذہنی ارتداد ہو، چاہے فرقہ باطلہ کا شکار ہو رہے ہوں، چاہے اسلام سے بیزار اور بزدل ہو رہے ہوں۔ ایک وہ ہائی فائی طبقہ جہاں تک عام انسان پہنچ نہیں سکتا، جو ایسے کلچر میں رہتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے کئی سیکورٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہر آدمی اس سے مل نہیں سکتا، وہ ذہنی ارتداد کا شکار ہو رہا، ان کی اولاد اسلام سے بیزار ہو رہی ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ اور دوسرا وہ طبقہ جو بہت ہی غربت زدہ ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، اس غریب طبقے کو سوچنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ تو دیوبند کے اکابر نے یہ دیکھا تھا کہ خواص میں مداہنت ہو سکتی ہے، اور انہوں نے دیکھا تھا بنو امیہ کا زمانہ کہ بنو امیہ میں کتنی بڑی بڑی مداہنت ہوئی۔ میں دو جملے میں سناتا ہوں، سارے علماء میری پشت پہ بیٹھے ہیں۔ اندلس فتح کرنے والے سپہ سالار کا نام طارق بن زیاد تھا، اور افریقہ کے گورنر کا نام موسیٰ بن نصیر تھا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اندلس فتح ہوا ہے، 7,000 کا لشکر لے کر کے طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے حکم سے اندلس میں داخل ہوئے ہیں، اور مشہور قصہ ہے کشتیاں جلا دیا ہے، سمندر کے اس پار گئے، کشتی جلا دیا۔ جی طارق چدر کنارے اندلس سفینہ سوخت، گفتن کار تو بنگاہ خرد خطاست، دو نیم ز سواد وطن ایجا کجا رسم، ترک سبب آخر بشریت کجا رواست، خندید و دست خیش بشمشیر برد و گفت، ہر ملک ملک ماست کی ملک خدائے ماست۔ چٹکیوں میں، تھوڑی مدت میں اندلس فتح کر لیا، بربر قوم میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، بڑی تعداد میں بربر قوم مسلمان ہو گئی۔ ولید بن عبد الملک بیمار تھا، اس نے ان دونوں سے کہا دمشق آ جاؤ، بنو امیہ کا زمانہ تھا۔ یہ دونوں دمشق پہنچے، چند دنوں کے بعد ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ اس نے ان طاقتور ایک گورنر اور ایک سپہ سالار کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا۔ کبھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، ان کو زنجیر میں جکڑا، بیڑیوں میں قید کیا، جیل میں بھیجا، اور ایک دور ایسا بھی گزرا کہ موسیٰ بن نصیر حج کے زمانے میں اپنے اوپر لگے ہوئے تاوان کی وصولی کے لیے بھیک مانگتا ہوا حرم کے دروازے پر بیٹھا۔ اکابر دیوبند جانتے تھے کہ جب کسی وزیر، امیر اور مالدار پر کسی ریاست کا دار و مدار ہوتا ہے، کسی کام کا، ان کے چشم و ابرو بدل گئے، ان کے تیور بدل گئے، تو خوشامدی لوگ وہی کہیں گے۔ اس لیے قوم میں تو احترام رہے گا۔ میں کبھی کبھی اپنے علماء سے کہا کرتا ہوں، سنو میری بات غور سے، جس مولوی کو روزی روٹی مل رہی ہے، دین کی خدمت کے لیے اسٹیج ملا ہوا ہے، یہ صدقہ ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے قصر خلافت کے خلاف جو اصلاحی کوشش شروع کیا، کچھ نہیں کر سکے تو اللہ کے دین کے لیے شہید ہو گئے۔ جس دن حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، قیامت تک کے لیے مذہبی قیادت دینداروں، عالموں، حافظوں، اماموں کے ہاتھ میں آ گئی۔ کشمکش اسی بات کی تھی کہ سرکاری فیصلے شریعت ہوں گے یا علماء ربانی کے فیصلے شریعت ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معرکہ کربلا قیامت تک کے لیے حد فاصل ہے، اس بات میں سرکاری درباری احکام نہیں چلے گا۔ جی
ہم نے مسلمان بادشاہوں کے احکام کی پرواہ نہیں کیا ہے تو غیر مسلم نظام حکومت میں کب ہم تسلیم کریں گے؟ دین وہ ہوگا جو ہمارے علماء کہیں گے، شریعت وہ ہوگی جو ہمارے علماء کہیں گے۔ کسی وزیر امیر اپنے مال کی وجہ سے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر وہ شریعت بنائے گا بتائے گا، علماء کی بات سن کر کے نقل کرے گا، مانی جائے گی۔ اکابر دیوبند کے سامنے ایسی کئی نظیریں تھیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کا دور بھی پایا، بنو عباسیہ کا دور بھی پایا۔ ان کی پوری زندگی ایک نمونہ تھی کہ ابو حنیفہ نے کس طرح سے رجال تیار کیے اور اسلام کی حفاظت کیا۔ اس لیے اکابر دیوبند نے دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کی بنیاد رکھی، اور آج پورے ملک میں جو مدرسوں کا جال ہے وہیں کے لوگوں نے بنایا۔ میں کہا کرتا ہوں بڑی صفائی سے، ممکن ہے ہندوستان میں کسی کو دارالعلوم کے فتوے سے اختلاف ہو، دارالعلوم کے فقہی ترجیحات سے اختلاف ہو، لیکن احیاء اسلام کا جو عظیم نظریہ دارالعلوم کا ہے، کوئی باشعور آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کسی فرقے کا عالم ہو، کسی فرقے کا مدرسہ ہو، آپ کو دارالعلوم کے فتوے سے اختلاف کا حق حاصل ہے دلائل کی روشنی میں، لیکن دارالعلوم کے نظریے کی مخالفت نہیں کر سکتے، کیونکہ احیاء اسلام کی عظیم تحریک دارالعلوم دیوبند نے اس ملک میں ڈالی، اور یہ سارے مدرسے جو آج ہیں اسی نہج پہ ہیں، اور ان مدرسوں کی کامیابی کی ضمانت بھی وہی نہج ہے جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے طے کر دیا۔ وہ کیا طے کر دیا ہے؟ ہمارا نصاب واضح ہے، ہمارے مدرسے بیکار خانے بھی نہیں ہیں، اور ہمارے مدرسے زکوٰۃ خانے بھی نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کا وہی پس منظر تھا کہ لٹی پٹی قوم تھی تو اپنی قوم سے کہا بھائی اس بچے کی پرورش کرنا ہے، بچہ یتیم ہے، کچھ دے دو، تو لوگوں نے سمجھا مدرسے زکوٰۃ خانے ہیں۔ اور ہماری قوم نے الحمدللہ محنت کر کے اپنے مدرسوں کو اپنے صرف خاص سے چلایا۔ میں کہتا ہوں یہ مدرسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خانے ہیں۔ یہاں جو لوگ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، کیونکہ صفہ والے نبی پاک کے مہمان ہوتے تھے، اور وہ سمجھ بوجھ کر کے ان کے والدین نے انہوں نے یہاں بھیجا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن شریف پڑھے گا، حافظ بنے گا، قرآن کے معنی پڑھے گا، عالم بنے گا، قرآن کے علوم پڑھے گا، عالم بنے گا، اور کل کو وہ دینی خدمت میں لگے گا، تفسیر کرے گا، امامت کرے گا، تراویح پڑھائے گا، دین پھیلائے گا، دینی معاملات میں فتوے لکھے گا۔ ہم پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی دین کی خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا کر کے مدرسے چلا رہے ہیں، اور جب تک ان مدرسوں میں یہ روح باقی رہے گی اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو چلاتا رہے گا۔ مولانا علیم اللہ صاحب نے اعلان کیا باہر کی کوئی آمدنی نہیں ہے۔ میں نے بیٹھتے ہی مولانا سے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تو جہاں رزق آسمان سے نازل ہوتا ہو وہاں اندر باہر کی آمدنی کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ مدرسوں کو دیتے ہیں، میں مدرسوں کے جلسے میں کہتا ہوں، یہاں بھی آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ نے مدرسے کو پیسہ دیا ہوگا، چاول دیا ہوگا، اناج دیا ہوگا، کچھ اور بھی دیا ہوگا، لیکن یہ تو دیکھو کہ اس مدرسے نے آپ کو کیا دیا؟ حافظ قرآن دیا، عالم دیا، مفتی دیا، قاری دیا، خطیب دیا کہ نہیں دیا؟ آج اگر کہیں دین کی ایک بالش زمین پر دین کا کوئی کام ہو رہا ہے، اس کی پشت پر کوئی نہ کوئی مدرسہ ضرور ہے۔ تو آپ نے جو مدرسوں کو دیا، مدرسوں نے اس سے زیادہ آپ کو دیا، کیونکہ جب یہ مدرسے شروع کیے گئے تھے تو قوم کا یہ حال تھا کہ دور دور تک جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ملتا تھا۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی، مولانا رشید احمد گنگوہی کی، مولانا قاسم نانوتوی کی، مولانا حسین احمد مدنی کی، مولانا الیاس صاحب کاندھلوی کی، آپ ان کی تاریخیں پڑھ لیں۔ اور آج بھی ہندوستان میں ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں گاؤں ایسے ہیں جہاں مسجدوں کی ضرورت ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں مسجدیں ایسی ہیں جہاں اچھے امام کی ضرورت ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے طلبہ ایسے ہیں کہ ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھانے کے لیے استاذ کی ضرورت ہے۔ آپ غور کر کے، ہماری یہ دینی ضروریات ہمارے مدرسے پورا کر رہے ہیں۔ تو قوم نے مدرسوں کو کچھ پیسے دیے، لیکن مدرسوں نے الحمدللہ قوم کو مالا مال کیا،
خطیب دیا، مفسر دیا، محدث دیا، عالم دیا، پیر دیا، بزرگ دیا، امام دیا، اور جہاں کہیں مدرسے ہیں ایک اچھا اصلاحی پیغام اور اعتدال کا پیغام ہمارے مدرسوں نے دیا۔ تو آپ کی وہ دولت اور وہ وقت اور وہ جذبات جو مدرسے کے ساتھ لگ گئے، وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے بڑے قیمتی ہو گئے، اور آخرت میں بھی وہ آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہو گئے، اور وہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہو گئے۔ اس لیے جہاں مدرسہ رہتا ہے قدر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کم قدر کرتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ اسے میں تقریر کر رہا تھا، ایک دیہاتی نے بڑی اچھی بات کہی، میں اکثر سناتا ہوں، آپ کو بھی سنا دوں۔ کہنے لگا جی مولوی صاحب، گنا کتنا بھی ٹیڑھا ہو رس میٹھا ہی ہوتا ہے۔ اس نے میری پوری تقریر کا ترجمہ اس میں کر دیا، کہا گنا کتنا بھی ٹیڑھا ہو رس میٹھا ہی ہوتا ہے۔ تو بھائی مدرسے کی کمیاں نہیں دیکھنا چاہیے، صاحب اس مدرسے میں یہ نہیں ہے، مدرسے میں وہ نہیں ہے، اساتذہ یوں سختی کرتے ہیں، ذمہ داران ایسے رہتے ہیں، بچے اس طرح سے رہتے ہیں۔ گنا کتنا بھی ٹیڑھا ہو رس میٹھا ہی رہتا ہے۔ اور آج آپ کو جو نظر آتے ہیں نا بڑے بڑے علماء، بڑے پیر، بڑے مرشد، بڑے علماء، یہ سب انہی مدرسوں کے ٹاٹ سے اٹھے ہیں، یہی کی پیداوار ہے۔ اس لیے مدرسے سے عقیدت کا تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم مدرسہ جامعہ مظاہر علوم کے شیخ الحدیث تھے، اکثر علماء جانتے ہیں، زیارت بھی کیا ہوگا۔ مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا، وہ تو سے کلام کہ تجھے معلوم ہے بڑے بڑے علماء یہاں سے پیدا ہوئے، اکابر کا قیام یہاں رہا۔ میں نے کہا یہاں کے لوگوں کے دل میں بڑی قدر ہے علماء کی، اسی کی برکت ہے کہ ان کی نسلوں میں اللہ نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے اور یہاں اکابر نے قیام کیا۔ پھر خود مثال دیا کہ اگر کوئی عالم اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہے، اچھی گھڑی پہنے، اچھا چشمہ پہنے ہوئے ہے، تو سہارنپور کا مسلمان کہتا ہے، دیوبند کا مسلمان کہتا ہے حضرت بہت جچ رہے ہیں، حضرت کے اوپر یہ چشمہ بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ گھڑی حضرت کی بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ کیوں؟ دل صاف ہے، دل میں اکابر کی علماء کی عقیدت ہے۔ اور جب دل میں مرض ہوتا ہے تو سوچتے بھائی مولوی صاحب اتنا قیمتی چشمہ کہاں سے لے آئے، اتنا اچھا موبائل کہاں سے لے آئے، اتنی اچھی گھڑی کہاں۔ مناظر اصل گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیوبند کے اطراف کے جو کسان ہیں ان کے کھیت کی چیزیں انہوں نے دارالعلوم کے طلبہ کے لیے مباح کر رکھی ہیں، کیونکہ طلبہ جاتے تھے چھٹی کے بعد، جہاں مٹر پھلی لگی ہے مٹر توڑ کے کھا لیا، گنا ہے تو گنا توڑ کے، تو کسان خوش ہوتا تھا کہ بھائی مولوی صاحب نے ہمارے یہاں سے گنا لے لیا، ہمارے یہاں سے۔ بعض تو جمعہ کے دن بلا لے کے کھیتوں میں جاتے تھے کہ مولوی صاحب جتنا کھانا اس میں سے کھا لو۔ وہی بات ہے، آسمان میں رزق ہے، اللہ وہاں سے نازل کرتا ہے، طلبہ کے کھانے سے کم نہیں ہوتا۔ آج بھی دارالعلوم مظاہر علوم کو غلہ اس تحصیل کے کسان دیتے۔ آپ اندازہ لگاؤ، ہر بچے کو 2 روٹی ملتی ہے، دوپہر میں 2 روٹی شام میں۔ اگر 5000 بچے مان لو تو 10,000 روٹی دوپہر میں اور 10,000 روٹی شام میں۔ ایک روٹی 100 گرام کی ہوتی ہے، تو 20,000 روٹی کو 100 گرام سے ضرب کرو، یہ غلہ اس تحصیل کا کسان دیتا ہے۔ اور جب غلہ اسکیم کا جلسہ ہوتا ہے تو علماء کرام وہاں یہی بات کہتے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مدرسے کو پیسہ دیا، لیکن مدرسے نے آپ کو کیا دیا یہ تو سوچو نا۔ تو ہم نے جو آپ کو ریٹرن دیا ہے تو ہمارا پلہ تو بھاری ہے، اس لیے دینے کے بعد آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ مدرسے اللہ چلا رہے ہیں، ہم کو ہمارے نظریے میں، ہمارے خیال میں، ہمارے ارادوں میں پختہ ہونا چاہیے، ہمارا یقین مستحکم ہونا چاہیے۔ مدرسہ چلانے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اور تم نہیں چلا رہے، اور اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے ہم کو موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے اللہ مالا مال فرمائے۔ جتنے اس کے خدام، ذمہ داران، معاونین دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جتنے موجود ہیں اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو باقی رکھے، اور جو یہاں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم نبوت سے، نور نبوت سے مالا مال فرمائے۔ مدرسے کو اللہ تعالیٰ رونق درس عطا فرمائے، ہر اندرونی بیرونی الجھن سے اللہ تعالیٰ تمام مدرسوں کی، خاص طور سے سراج العلوم کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی کرا دوں۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اصلح لنا شأننا کلہ اللہم جنبنا من الفتن ما ظہر منها وما بطن اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات واتباع سنن سید الموجودات یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، جن طلبہ نے قرآن کریم کی تکمیل کیا ہے ان کے سینوں میں اسے محفوظ فرما، ان کے تمام خاندان والوں کی مغفرت فرما، ان کے اساتذہ کے اہل خاندان اور اساتذہ کے اساتذہ کی مغفرت فرما، مدرسے مومنین کی، سارے محسنین کی، سارے خیر خواہوں کی جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، قرآن کریم کی برکت سے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا الہ العالمین جو زندہ ہیں ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما، ہماری ساری ضروریات کو اپنے کلام کی برکت سے پورا فرما، یا الہ العالمین اس کلام کے پڑھنے پڑھانے میں جو کمی کوتاہی اور قصور ہے اسے معاف فرما، سچی پکی محبت پیارے نبی کی سنتوں سے عطا فرما، اپنے پاک کلام سے عطا فرما، صحابہ سے عقیدت اور محبت عطا فرما، ائمہ سے محبت عطا فرما، اولیاء سے محبت عطا فرما، اپنے نیک بندوں سے محبت عطا فرما، یا اللہ ہم کو بھی نیک بنا دے، جب تک ہمیں دنیا میں رہیں صالحین اور نیک بندوں کے ساتھ رہیں، یا اللہ ہمارا حشر بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرما، ہمارے جوان بچے اور بچیوں کو حیا عطا فرما، عفت عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما، دارین کی بھلائی سے انہیں مالا مال فرما، پورے عالم میں دین کا بول بالا فرما، دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کو کامیاب فرما، دین کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو اپنے فضل و کرم سے ناکام فرما، سارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، ان کو مخلص محسنین نصیب فرما، مخلص معاونین نصیب فرما، ان کو ہر اندرونی اور بیرونی فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ دشمنوں کو ان کے ناپاک عزائم میں ناکام فرما، یا الہ العالمین امت کی ہر طرح سے نصرت فرما، مدد فرما، جہاں مسلمان جس طرح کی نصرت کے طلبگار اور ضرورت مند ہیں یا اللہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، یا الہ العالمین جب تک ہم اور ہماری نسلیں اس دنیا میں زندہ رہیں اسلام اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار نصیب فرما، جو کسی انسانی یا شیطانی شر میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو تمام انسانی اور شیطانی شرور و فتن سے محفوظ فرما، یا اللہ ٹونا سے ٹٹکا سے جادو سے آسیب سے سب کی حفاظت فرما، پڑوسیوں کے شر سے سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولاد کو نیک اور ایک بنا دے، ان کی دینی تعلیم و تربیت فرما دے، انہیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ان کو دین پر عمل کرنے کے لیے ہمت حوصلہ اور حکمت عطا فرما دے، یا الہ العالمین جو ہمارا آخری وقت ہو تو کلمے اور ایمان کی موت عطا فرما دے، یا الہ العالمین قبر حشر کی ساری منزلیں آسان فرما دے، بلا حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے، جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما دے، جنت میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کا ساتھ عطا فرما دے، یا الہ العالمین ہماری ساری دعاؤں کو جو ہم نے پہلے کیا اب کر رہے ہیں آئندہ کریں گے، یا حاضرین کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں، یا مدرسے والوں سے جن لوگوں نے جن مقاصد سے دعا کے لیے کہہ رکھا ہو، یا اللہ سب کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ ماشاءاللہ حضرت نے بہت ہی مفصل مدلل
بصیرت افروز تاریخی خطاب فرمایا، جس سے بہت سے اعتراضات دفع ہو گئے، بہت سے لوگ احساس کمتری سے نکل آئے۔ ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔